ریئیکٹ نہیں کرتا. ایکٹیو وہ ہوتا ہے جو ہر سچویشن میں ہر طرح کے شخص کے ساتھ ہر طرح کے ایونٹ میں بڑا ایکٹیولی رسپونڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے, جواب دے گا. اریٹیبلٹی کیا ہے؟ ٹینڈنسی ٹو فیل ڈسٹرسٹ آف انفینٹس. تو یہ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں وہ جب ڈسٹرسٹ فیل کرتے ہیں, مطلب ان کو یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اکتا جاتے ہیں وہ آپ کی کسی بات سے, وہ تنگ آ جاتے ہیں, وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, تو یہ اریٹیبلٹی ہے ٹیمپرامنٹ کے اندر. کلاس روم مینجمنٹ ماڈلز. کلاس روم مینجمنٹ ماڈل میں سب سے پہلے جو لی کینٹر نے 1970s میں جو ماڈل ڈیزائن کیا ہے از اے بیہیورسٹ اپروچ ٹو کلاس روم مینجمنٹ. آپ یہ دیکھیں بیہیورسٹ مینجمنٹ یہ ہے کہ آپ کو کلاس کے اندر ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ باقاعدہ طور پر واضح طور پر جو ہے آپ کو ریوارڈ اور پنشمنٹ جو ہے وہ اس کو پراپر بتانا چاہیے, سیٹ کرنے چاہیے, ٹھیک ہے. آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ آپ کے کلاس روم کے نارمز یہ ہیں, آپ کو یہ سزا جزا ہوگی, اگر آپ صحیح کریں گے تو یہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, غلط کریں گے تو یہ آپ کی ایکسپیکٹیشن, آپ کو یہ ریزلٹس ملیں گے, ٹھیک ہے. آپ صحیح کریں گے تو یہ آپ کو وہ ملے گی, آپ کو ہم جو ہے وہ ریوارڈ دیں گے, اگر آپ غلط کریں گے تو یہ سزا ملے گی. یہ ہے اسرٹیو ڈسپلن. لی کینٹر نے 1970 کی دہائی میں یہ ماڈل ڈیزائن کیا تھا. بیہیورسٹ اپروچ یہی ہے کہ آپ کلیئر ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ سیٹ کر دیں, پری ڈیٹرمن ہو چیزیں کہ بھئی یہ سزا یہ جزا, اچھے ریگولر اسٹوڈنٹ کے لیے, اچھے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ہم جو ہے وہ اپریسیشن لیٹر ہیں وغیرہ وغیرہ ہم دیں گے, اور جو بچے شرارتیں کریں گے تو ان کو یہ سزا دی جائے گی. یہ اسرٹیو بیہیویئر. دوسرا لاجیکل کانسیکوینسز ماڈل, یہ روڈولف ڈریکرز نے 1968 میں ڈیزائن کیا. یہ کہتا ہے کہ ٹیچر الاؤ اسٹوڈنٹس ٹو experience the natural or logical outcomes of their actions when they break the rules or misbehave. Instead of imposing punishment, the focus is on helping students to learn from their own mistakes in a supportive environment. تو یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک برے عمل کا, یہ ماڈل کہتا ہے کہ اس کی سزا, اس کا اینڈ برا ہوتا ہے, ہر برے کام کا نتیجہ برا ہوتا ہے. تو یہ ماڈل کہتا ہے روڈولف کا کہ بچے اگر غلطی کریں گے نا تو آپ ان کو اس غلطی کی سزا بھگتنے دیں, ان کو اس کی سزا ملے گی تو انہیں احساس ہوگا کہ بھئی ہم نے غلط کیا اس لیے ہمیں یہ جو ہے سزا ملی ہے, تاکہ بچے اپنی غلطیوں سے خود سیکھیں. تو یعنی اس میں پہلے سے پری ڈیٹرمن چیزیں نہیں ہوں گی کہ رولز ریگولیشن سیٹ نہیں کیے جائیں گے. اس کے بعد ہے جینوٹ ماڈل. اٹ پروموٹس دا یوز آف ایمپیتھیٹک اینڈ ریسپیکٹفل لینگویج وین انٹریکٹنگ ود دا اسٹوڈنٹ. یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جب بچے کے بیہیویئر کو مینٹین کرنا ہے تو آپ اس کو بہت ہی اچھی لینگویج یوز کریں, ریسپیکٹفل لینگویج یوز کریں, ایمپیتھیٹک ہمدردانہ لینگویج یوز کریں, تاکہ وہ جو ہے نا, ہو سکتا ہے اس ایمپیتھی کہتے ہیں کسی کی جگہ پہ خود کو لے جا کے اس کی فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کرنا. اب ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو, کوئی اریٹیٹ ہوا ہو, تو اس کو پرابلمس تو ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے اس کا ریئیکشن بھی آیا ہے, بٹ جو ہے آپ اس کو اس طرح سے ڈیل کریں کہ اس کی مجبوری کو بھی سمجھیں. ایمپیتھیٹک اور ریسپیکٹفل لینگویج یوز, یعنی اس کا فوکس اس ماڈل کا یہ ہے کہ آپ کو بڑی مہذبانہ گفتگو کرنی چاہیے بچے کے ساتھ جب وہ کوئی غلطی کرے, تو اس کا اس پہ پازیٹیو اثر ہوگا. اچھا, اس کے بعد ہے جی کینٹرز بیہیویئر مینجمنٹ سائیکل. لی کینٹر, یہ جو اوپر ہم نے ماڈل پڑھا, اس کا جو ماڈل ہے, اٹ پرووائڈ اے اسٹرکچرڈ اپروچ فار مینیجنگ مس بیہیویئر. اٹ کنسسٹ آف 3 اسٹیپس. لی کینٹر کا یہ جو اسرٹیو بیہیویئر ہم نے ماڈل پڑھا, تو اس کا مینجمنٹ سائیکل ہے نا, اس کے 3 اسٹیپس ہیں. دا ٹیچر ایشوز اے وارننگ اوور مس بیہیویئر. ٹیچر کو وارننگ ایشو کرنی چاہیے. اف دا مس بیہیویئر کنٹینیوز, دا ٹیچر گیو دا کانسیکوینسز. اگر ایک بچہ غلطی کرتا ہے وارننگ کے بعد تو پھر اس کو سزا جزا دی جائے. ان کیس آف پرسسٹنٹ ڈسرپشن, دا اسٹوڈنٹ ریمووڈ فرام دا کلاس. اور اگر پھر بھی بچہ باز نہ آئے تو کلاس سے باہر نکال دیں. تو یہ 3 جو ہے وہ اسٹیپ سائیکل ہے کینٹرز بیہیویئر مینجمنٹ سائیکل کا. دا ماڈل aim to address the misbehavior promptly مطلب quickly, فوری طور پر, and consistently, اور مسلسل. یہ نہ ہو کہ ایک بچے کو آپ فوری طور پر رسپونڈ کر رہے ہوں اور ایک کو نہ کر رہے ہوں, while maintaining a respectful learning environment. اس کے بعد ہے جیکب کورن کلاس روم مینجمنٹ. اب اس کے 5 پوائنٹس ہیں.
जैकब कौन इनके. With itness is ability to know what was going on at all times in his or her classroom. یہ ٹیچر کی ایک صلاحیت ہے کہ ٹیچر جو ہے نا اس کو ہر وقت سکین کرتے رہنا چاہیے کہ میرا کون سا بچہ کیا کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ود اٹنس, ہر بچے پہ نظر. ود اٹنس کا یہ مطلب ہے ہر بچے پہ نظر. اس کے بعد ہے اوور لیپنگ. اچھا, اب دو سچویشن ایک وقت میں کریٹ ہو جاتی ہیں. ایک طرف بچے بڑی توجہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, دوسری طرف کچھ شرارتیں کر رہے ہیں. ایک طرف اور مسئلہ ہو گیا بچوں کے درمیان, ایک طرف اور ہو گیا. ایک طرف بچے ویسے آپس میں ڈسکشن شروع کر دی اور ایک بچہ جو ہے وہ ٹیچر سے کویسچن کرے. تو جب دو سچویشنز ایٹ اے ٹائم آ جاتی ہیں نا ٹیچر کے سامنے, تو اس وقت ٹیچر کو افیکٹو ہونا چاہیے. یہ ہے اوور لیپنگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مومنٹم. اب اس سے کیا مراد ہے مومنٹم موومنٹ سے ہے. دا ٹیچر شوڈ میک لیکچر short to allow students to group together and move around to gain more knowledge of the content. ٹھیک ہے. اب اس میں مومنٹم سے مراد یہ ہے کہ بچوں کو یعنی ایکٹیویٹیز دینا. آپ تھوڑا پڑھائیں اور بچوں سے کہیں کہ وہ گروپ ورک میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے موومنٹ سے, ایکٹیویٹیز سے, لرننگ بائی ڈوئنگ سے چیزیں سیکھیں. اس کے بعد ہے اسموتھنس. The teacher can have student make hand gestures that will tell the teacher whether the student has a comment or question concerning the lesson. تو ٹیچر کو کہنا چاہیے کہ جس بچے کا پرابلم ہے وہ ہینڈ ریز کرے. ٹھیک ہے, وہ کھڑا ہو جائے, سوال پوچھے, تاکہ لیکچر سموتھلی چل سکے. یہ نہ ہو کہ ٹیچر پڑھا رہا اور بچہ شروع ہو جائے تو پھر ٹیچر کو ڈسٹربنس ہوگی. گروپ فوکس, تو اس کو ایز اے ہول جو اس نے گروپنگ کی ہے یا پوری کلاس ایک گروپ لے رہا ہے تو اس پہ فوکس کرنا چاہیے, سب کو نظر رکھنی چاہیے. تو یہ ہمارے ماڈل تھے. اس کے بعد ہے ٹیچر افیکٹونیس ٹریننگ, TET. تھامس گارڈن نے یہ ڈیزائن کی تھی TET, ٹیچر افیکٹونیس ٹریننگ. اٹ فوکس آن انہینسنگ اسٹوڈنٹ ٹیچر communication and fostering a cooperative learning environment. TET emphasizes active listening, empathy and non-threatening communication to resolve the conflict and management classroom behavior. ٹھیک ہے, یعنی TET سے مراد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر کے درمیان کمیونیکیشن اچھی کوآپریٹو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ایکٹیو لسننگ ہو, یعنی ٹیچر کی بات اسٹوڈنٹ کی بات ٹیچر جو ہے وہ ایکٹیولی سن رہا ہو, ایمپیتھیٹک, اس کی نہ سمجھنے والی بات کو اس کی جگہ پہ جا کے سوچے کہ اس بچے کو نہیں سمجھ آ رہی تو ایمپیتھی شو کرے. وہ تھریٹننگ کمیونیکیشن نہ ہو. ٹھیک ہے, ٹیچر کی کلاس کے اندر. آئی میسج, تو آئی میسج کیا مراد ہوتا ہے؟ فوکس آن اسپیکرز فیلنگ اینڈ پرسپیکٹو ایز اپوز ٹو واٹ دا اسٹوڈنٹ ہیز ڈن رانگ. تو آئی میسج سے مراد یہ ہے کہ اگلے کی بندے کی جو بول رہا ہے نا اس کی فیلنگز کو دیکھنا چاہیے, اس پہ کیا گزری ہے, اس کے ایکشن کو نہیں, اس سے غلطی ہوگی اس کو نہیں, اس کی بات سنیں وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. تو آئی میسج پہ فوکس ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے پازیٹیو بیہیویئر انٹرونشن اینڈ سپورٹس, PBIS. یہ پرو ایکٹیو اینڈ پریونٹیو ماڈل, یعنی ایک کام کرنے سے پہلے جو ہے نا, پرو ایکٹیو چیز کسی کو کہتے ہیں کہ کام کرنے سے پہلے اس کی تیاری. تو پرو ایکٹیو اینڈ پریونٹیو ماڈل دیٹ پروموٹس پازیٹیو بیہیویئر ان اسکول اینڈ کلاس روم. It involves clearly defining and teaching behavioral expectations to the student. Students are rewarded and reinforced for demonstrating the positive behaviors. اب جیسے assertive جو ماڈل تھا اوپر ہم نے بات کی ابھی, یہ جو لی کینٹر نے دی ہے, تو یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے پازیٹیو بیہیویئر انٹرونشن کے. پہلے آپ ان کو ایکسپیکٹیشن, ریوارڈ, پنشمنٹ کا پہلے بتا دیں. ڈوئل اینڈ والٹر نے کتاب لکھی کلاس روم مینجمنٹ ٹیکنیکس اینڈ اسٹوڈنٹ ڈسپلن. تو he presented the ecological approach to classroom management. تو اس نے ایکولوجیکل, یعنی ایکولوجیکل سے مراد انوائرمنٹ کیسے رول پلے کرتا ہے کسی بھی سسٹم کو مینٹین رکھنے کے لیے. کلاس روم ہے تو کلاس روم کو مینٹین کرنے کے لیے کلاس کا انوائرمنٹ ہمیں کس طرح کا رکھنا چاہیے. تو یہ ایکولوجیکل اپروچ ہے اس کی. The dominant theme focused by Dole in the classroom, ڈول والٹر نے جو دی وہ ہے کلاس